بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہوری ملکوں میں ہمیشہ ایک پارلیمانی روایت ہوتی ہے کہ ان کا جو سربراہ مملکت ہو، اور یہ خاص طور پر برطانیہ سے شروع ہوئی ہے، وہ ہر سال پارلیمانی سال جسے کہتے ہیں، جس میں کوئی بھی اسمبلی ایک سال کی مدت اپنی پوری کر چکی ہو تو اس کو پارلیمانی سال کا اختتام کہتے ہیں، اور جب وہ نیا سیشن اس کے بعد بلائے گی تو اس کو پارلیمانی سال کا آغاز کہتے ہیں۔ اور ہر سربراہ مملکت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپنے تقریر کرتا ہے، اپنی پالیسیز بناتا ہے، حکومت کے معاملات اگر صحیح درست چل رہے ہیں تو ان کی نشاندہی، انہیں اپریشیٹ کرتا ہے، اگر کہیں اصلاح کی ضرورت ہو تو اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ پاکستان کے آئین کی آرٹیکل 56 کے تحت ہر پارلیمانی سال کے آغاز پر صدر مملکت، جو کہ وفاق کی علامت ہوتا ہے، خطاب کرتا ہے۔ کل بروز جمعرات 6 اکتوبر 2022 کو صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بھی پارلیمنٹ کو خطاب کیا، اور جس قدر اس عہدے کی، صدر مملکت کے عہدے کی بے توقیری ہوئی، اس کا ذکر میں آج کروں گا۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سمی لیگل ریسرچ کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیوز پر وقت ملتی رہیں۔ کل جب صدر مملکت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنے کے لیے آئے تو اس وقت کل 33 ارکان ایوان میں موجود تھے۔ یہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جس میں قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کے ممبران مشترکہ طور پر بیٹھتے ہیں، اور ان کی کل تعداد 442 ہے۔ 442 میں سے صرف 33 ارکان بیٹھے تھے، اور اس خطاب کے آخر میں صرف 12 ارکان بیٹھے تھے۔ اس میں کافی بڑی جماعتیں ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی میں بھی ان کی سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، اور اس میں سینٹ میں بھی کافی سیٹیں ہیں۔ لیکن قومی اسمبلی میں تو انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، بلکہ اپنے استعفے دیے ہوئے ہیں جو کہ ابھی تک منظور نہیں ہوئے، اور وہ اجلاس میں نہیں آ رہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے سینیٹرز وہ سینٹ کا اجلاس بھی اٹینڈ کر رہے ہیں اور اس میں شامل بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایک حیرت ناک امر ہے کہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز بھی اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، اور جب اجلاس ختم ہونے کے قریب تھا صدر کی تقریر، تو اس میں صرف 12 اراکین موجود تھے۔ پھر ہمیشہ ایک روایت رہی ہے کہ جب بھی یہ خطاب ہوتا ہے تو پاکستان کی مسلح افواج کے تینوں سربراہان اس اجلاس میں شرکت کرتے ہیں، لیکن کل تینوں سربراہان بھی موجود نہیں تھے، بلکہ صرف ان کے نمائندے موجود تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بے توقیری کیوں ہوئی ہے۔ صدر مملکت ایک آئینی عہدہ ہے، وفاق کی علامت ہے، اور یہ لازمی ہے کہ وہ کسی پارٹی کا اس کے بعد رکن نہیں رہتا، بلکہ وہ پاکستان کے چاروں صوبوں کی نمائندگی کرنے کی وجہ سے ایک اپنی عزت اور وقار رکھتا ہے۔ لیکن کیا وجہ کہ ڈاکٹر عارف علوی کے خطاب کے دوران صرف 442 ممبرز میں سے صرف 12 ممبرز موجود تھے، کوئی وزیر موجود نہیں تھا۔ اب اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے عہدے کے وقار کا خیال نہیں رکھا، بلکہ وہ اپنے عہدے کے دوران بجائے صدر کے ایک پارٹی کارکن کا کردار ادا کرتے رہے۔ سب سے پہلی غلطی جو انہوں نے کی اور اپنے عہدے کے برعکس برخلاف کام کیا وہ یہ کہ انہوں نے جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی، تو اس میں بھی انہوں نے اس تحریک اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے غیر آئینی طور پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ پھر جب ڈپٹی اسپیکر نے غیر آئینی طریقے سے، جسے عدالت سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے، یہ جو تحریک اعتماد تھی اس کو کل کیا،
اور جو عمران خان تھے سابق وزیر اعظم، انہوں نے غیر آئینی طریقے سے صدر مملکت کو اسمبلیاں توڑنے کی ریزولوشن بھیجی، جس پر ڈاکٹر عارف علوی نے آنکھیں بند کیے بغیر اور حقائق کو نظر انداز کیے بغیر یہی قومی اسمبلی جس سے وہ خطاب کرنے آئے تھے توڑ دی، جسے بعد میں سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دیتے ہوئے یہ اسمبلیاں دوبارہ بحال کی اور دوبارہ تحریک عدم اعتماد ایوان میں منظور ہوئی اور سابق وزیر اعظم کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ دوسری غیر آئینی کام جو ڈاکٹر عارف علوی نے کیا کہ جب میاں شہباز شریف قومی اسمبلی سے وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو گئے تو انہوں نے ان کا حلف لینے سے انکار کر دیا اور ناسازی طبیعت کا بہانہ بنا کر چھٹی لے لی، جس پر چیئرمین سینٹ نے ان سے حلف لیا۔ یہ بھی صدر مملکت کے عہدے اور وقار کے خلاف اور خلاف آئین کام تھا۔ پھر انہوں نے یہ کام کیا کہ گورنر سندھ اور پنجاب میں وفاق کا ایک حق ہوتا ہے، انہوں نے تعینات کیے اور اس سے پہلے جو عمر سرفراز چیمہ گورنر لگائے گئے تھے انہیں ہٹانے کی سمری وفاق نے بھیجی، لیکن صدر مملکت نے اس سمری پر عمل نہ کیا بلکہ اس عمر سرفراز چیمے کو غیر آئینی طور پر تحفظ دیتے ہوئے بطور گورنر برقرار رکھا۔ پھر میاں بلیغ الرحمان اور سندھ میں خاتون کو گورنر نامزد کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے وہ سمری بھی واپس کر دی اور میاں بلیغ الرحمان کو بطور گورنر تعینات کرنے سے انکار کر دیا، لیکن وہ ایک قانونی پروسیجر ہے، وہ بعد میں بطور گورنر انہوں نے اپنے عہدے کا حلف لے لیا اور عمر سرفراز چیمہ کو گورنر ہاؤس سے نکل جانا پڑا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پارلیمنٹ سے منظور کیے ہوئے قوانین جو کہ قومی اسمبلی اور سینٹ نے منظور کیے تھے، جس میں نیب ترمیمی بل بھی شامل ہے، اس کو بھی انہوں نے بغیر کسی جواز کے 15 دن اپنے پاس رکھ کے پھر انہیں واپس بھیج دیا اور سارے ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ عہدے جو کہ خاص طور پر آئینی ہیں اور کسی بھی شخص کو مل جائیں، کیا وہ ان عہدوں پر بطور پارٹی ورکر کے کام کرے یا ایک وفاق کی علامت آئینی عہدے کا وقار اس کے مطابق کام کرے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی نے نہ صرف اس آئینی عہدے کے وقار کو سبوتاج کیا اور ساتھ ہی اپنی آخری اس عمر میں اور اپنے عہدے کے آخری ایام میں انہوں نے اپنی بھی عزت گنوائی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جب بھی کسی شخص کو اس طرح کے آئینی عہدوں پر آنا چاہیے تو اس کو چاہیے کہ جو وہ حلف اٹھاتا ہے، اللہ کو گواہ بنا کر حلف اٹھاتا ہے، تو کم از کم اپنے اس کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔